دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع مت دو اور موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ مت دو. یہ مثال پوری فٹ ہوتی ہے ہم پاکستانیوں پہ. ایک یہاں پہ سعودی عرب میں پاکستانی بھائی صاحب تھے، ان کی ورک شاپ تھی گاڑی ریپیئر کی، اچھا کام چلتا تھا. وہ جب بھی چھٹی جاتے تو ان کے گاؤں میں محلے دار تھا، وہ کہتا ہے یار میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، تو میرے کو مدد کر دے، مجھے بھی باہر لے جا. وہ کہتا ہے یار باہر کے حالات میں اچھے نہیں ہیں، میں تیری یہاں کو مدد کر دیتا ہوں. تو کوئی چھوٹی سی دکان لے دی اور ٹول لے دیے. وہ بھی ٹیکنیشین تھا گاڑیوں کا ٹاپ کا، لیکن تھا وہ ہر ڈرام. اب جب دکان کھول دی 4 دن تو کام کیا، بعد میں ٹول شول بیچ کے پھر گھر بیٹھ گیا. وہ 6 مہینے سال بعد جب پھر دوبارہ اس کو دوست چھٹی گیا، دیکھتا دکان بند ہے، بڑا پریشان. اس سے ملنے گیا، کہتا دکان کیا کیوں چھوڑ دی؟ کہتا ہے یار گھر کے حالات بہت خراب تھے، پوری نہیں پڑ رہی تھی، میں دکان سے فائدہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے دکان چھوڑ دی ہے. تیری مہربانی، میں تیرا بھی نوکر، تیرے بچوں کا نوکر، مجھے نا سعودی عرب لے جائے ایک بار. اس کبھی پاؤں کو ہاتھ لگایا، کبھی داڑھی کو ہاتھ لگایا. اس بندے نے کہا چل کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان مت ہو، میں بندوبست کرتا ہوں. وہ سعودی عرب آیا واپس، کفیل سے بات کی، ویزا نکالا. ویزا نکال کے فون کیا اس دوست کو کہ یار میں نے ویزا نکال لیا ہے، آدھا خرچہ تیرا ہے آدھا خرچہ میرا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرا بچہ ہسپتال میں داخل ہے، بیوی بیمار ہے، بڑا پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے میں خودکشی نہ کر لوں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تیرے سارے پیسے لگا دیتا ہوں، پر میں تنخواہ سے آہستہ آہستہ پیسے کاٹوں گا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، کاٹ لینا. اب یہ اس کا پاسپورٹ کا خرچہ اس نے کیا، میڈیکل خرچہ کیا، ٹکٹ لی، ویزا لیا، سارا خرچہ سعودی عرب والے دوست نے کر دیا. وہ سعودی عرب پہنچ گیا، اور اس بندے نے بھی جو تھی نا اپنا کمائی حلال کر دی. اس نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ کھانا بھوک کچھ نہیں دیکھا. کام کیا، اتنا ٹکایا کام کیا کہ جتنی ورک شاپ ہے سب پہ کام ختم ہو گیا، اور سارا کام اس دکان پہ جاتا رہا. جو بھی کسٹمر اس سے کام کراتا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کاریگر بہت ٹاپ کا کاریگر ہے، اور دوبارہ بھی اس کے پاس ہی آتا. اب جو باقی ورک شاپ والے ہیں ان کے تو منہ لٹک گئے کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، جو نیا بندہ لے کے آیا اس نے سارے کسٹمر کھینچ لیے ہیں، اس کو یہاں سے نہ نکالو کسی طریقے سے، اس کو پٹو یہاں پہ. کہتے ہیں پنجابی میں پوٹے لگنا، جو پوٹے لگانا اس کو. اب انہوں نے اس کو کیا کیا، جب شام کو باہر نکلتا تو کہتا آؤ یا تم آج کھانا کھانے جا رہے ہیں، تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں. وہ کھانا کھانے ساتھ لے جاتے، کبھی بریانی کھلا رہے ہیں اس کو، اگلے دن پھر ساتھ لے گئے اس کو، کبھی چکن مٹن کھلا رہے ہیں، کبھی چکن کڑھائی کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں. اور جب کہ جمعے میں جاتے شہر میں شاپنگ کرنے، اس کو شرٹ لے دی، کبھی پینٹ لے دی. وہ انسان دوست بنا لیا اپنا. اب جو کاٹنا ہے نا میٹھا بنایا کاٹنا ہے اس کو. جب دیکھا لوہا گرم ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں تو کتنے پیسے لیتا ہے؟ جب اپنے دوست کے پاس کہتا 2500 ریال. کہتا ہے 2500 ریال؟ تو اتنا ٹاپ کا کاریگر ہے، تمہیں تو 3000 ملنا چاہیے، تو ہمارے پاس آ جا، تمہیں 3000 دیں گے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تم بات 3000 کی نہیں ہے. اس بندے کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، میرا 1 روپیہ نہیں لگا، میں سعودی عرب پہنچ گیا ہوں اور ابھی تک میرے پیسے بھی نہیں کاٹے. اس بات کو ہو گئے 2 مہینے. سعودی عرب آیا اس سے پوچھنا کہاں بن گیا؟ کہتا ابھی نہیں بنا. کہتا کوئی نہیں، پھر کرتے ہیں بات. ان کو سمجھ آ گئی بندہ ہمارے قابو میں آ سکتا ہے. وہ کامہ بن گیا. کچھ دن بعد جب کامہ بنا ہے، پھر شام کو کھانا کھانے ساتھ لے گئے. پھر پوچھا کہاں بن گیا؟ کہتا ہاں بن گیا. کہتا تمہیں دیں گے 4000 ریال، تو ہمارے ساتھ کام کر. جب 4000 ریال کا نام سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اتنی بڑی رقم. وہ کہتا ہے پر یہ مجھ کو معلوم پڑ جائے گا. اس کو معلوم پڑ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی مجھ کو. کہتا اس کو معلوم نہیں پڑے گا، ہماری ایک برانچ ہے اسفان میں. یہ بات ہے جدہ کی. اس کی ایک جدہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اسفان، وہاں سب ورک شاپ والے وہاں چلے گئے ہیں. کہتا وہاں پہ ہم نے دکان کھولی، وہاں لے جائیں گے تم کو، اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. وہ بولا ٹھیک ہے. وہ بولتا میں رات کو نا اپنا بیگ بو دے دوں گا آپ کو، اور کل رات کو میں خود آ جاؤں گا. وہ کہتا ہے تو آ جانا رات کو، تم راتوں رات تم کو اسفان پہنچا دیں گے. وہ کہا ٹھیک ہے بات ہو گئی طے. ایسا ہی کیا، اس نے بیگ دیا رات کو، اگلی رات وہ خود غائب ہو گیا. جب کھانے نکلا تو اس کو بٹھایا ساتھ گاڑی میں، اسفان چھوڑ دیا جا کے انہوں نے. ادھر جون سا ہے نا، جو اس کا دوست ہے وہ پریشان کہ رات ہو گئی ہے، جو دوست کو میں لے کے آیا تو کدھر آئے نہیں ابھی تک. اس کو فون کیا تو نمبر بند. پریشان ہوا. زیادہ فکر نہ ہوئی. اس کے ذہن میں بات بھی نہیں تھی کہ جس بندے کو میں لایا ہوں، جو میں نے پودا لگایا ہے، یہ مجھ کو دھوکہ دے سکتا ہے. وہ سو گیا. صبح اٹھتا ہے وہاں پہ نہیں ہے، ڈھونڈتا ہے دیکھتا تو بیگ نہیں ہے. جب بیگ نہیں ہے تو اس کا تو نام ماتھا گھوم گیا کہ یہ تو میرے ساتھ کانڈ ہو گیا، میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب وہ جب ورک شاپ میں آیا تو جو باقی ورک شاپ والے تھے نا خسر پھسر کر رہے تھے، اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہ تو سارا ان کا کام کیا ہوا ہے.
اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. غصہ تھا کہ میں نے اس کو بھائی اتنا اس پہ ترس کھا کے لے کے آیا, 1 روپیہ خرچہ نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ کتنا دھوکہ دیا. وہ ڈھونڈتا نہ کسی نے بتایا تو وہ جدہ میں نہیں ہے, وہ اسفان میں ہے. وہ نا اسفان پہنچ گیا, جو بتائی تھی لوکیشن دی تھی کسی نے, وہاں پہنچا, دیکھتا وہاں پہ کام کر رہا ہے. اس نے کام کرتا رہا, کچھ نہ کہا اس کو, اور گاڑی میں بیٹھا رہا سائڈ پہ چھپ کے. جب وہاں سے نکلا ہے وہ بندہ, ساتھ ہی ہوٹل تھا, وہاں جا کھانا کھانا شروع کیا ہے. اکیلا بیٹھ کے وہاں کھانا کھا رہا ہے, دسترخوان لگا ہے, چاول آیا, چاول کھا رہا ہے. یہ بندہ بھی ہاتھ دھو کے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے بھی نوالا اٹھایا پہلا, اس نے نوالا منہ میں ڈالا تھا, اس نے منہ میں ڈالا تو اس کا تو منہ چلا گیا نیچے, اس کا نوالا منہ میں اٹک گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا مصیبت. اب وہ ہکا بکا دیکھ رہا ہے, وہ کہتا کوئی بات نہیں, کھانا کھا لے, بعد میں بات کرتے ہیں. وہ نہیں بھائی یہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, کھانا کھا لے. اور کھانا اترے تو کیسے کھائے نا, کھانا اترے نا اس کو. بڑی مشکل سے کھانا کھایا اس نے. کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے یہاں لے کے آیا نا, پاسپورٹ سے لے کے تیرا اقامہ بننے تک میرا خرچہ ہوا 20,000 ریال. 20,000 ریال بہت بڑی رقم ہے. میں نے تم سے 1 ریال بھی کاٹا نہیں ابھی تک. جو تنخواہ تم کو میں دے رہا ہوں اتنی تنخواہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے. تم لوگوں کو صرف خراب کرنا اس بندے نے, اس کی باتوں میں آ گئے, تم نے مجھ سے تذکرہ بھی نہیں کیا. اگر تنخواہ بڑھانی تھی کوئی مسئلہ تو مجھ کو بولتا صحیح نا. کہتا غلطی ہو گئی جو بھی ہے معافی دے دو. کہتا ہے معافی کی بات نہیں ہے. اب تم کو تنخواہ کتنا دے رہا ہے وہ؟ کہتا 4,000 تنخواہ دے رہے ہیں. کہتا ٹھیک ہے 4,500 تنخواہ میں دیتا ہوں, چل واپس. وہ کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں بیگ لے کے. بیگ وہ چھوڑ دے, کپڑے میں لے لوں گا, تو آ جا میرے ساتھ. اسے بٹھایا گاڑی میں, واپس لے کے آیا اپنی ورک شاپ میں. اس کے پیپر پور بندوبست کیا ہے, اس کے فنگر لیے ہاتھوں کے, فنگر لے کے جا کے خروج نہائی لگا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہے. یعنی خروج نہائی کا مطلب ہے یہاں وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کا ایسا بندوبست کیا کہ یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑا. ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے نصیحت ہو گئی کہ آئندہ کسی پہ نیکی نہیں کرنی. ہم پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے, جب کسی بندے کو لے آتے ہیں, یا جو بندہ لے کے آیا وہ دھوکہ دیتا ہے, یا جو آیا وہ دھوکہ دیتا ہے. سب کے ساتھ یہی ایشو ہوتا ہے. باقی جو لوگ جانتے ہیں وہ بتائیں گے کمنٹ میں باکس میں آ کے کہ یہ واقعی بات سچی ہے جھوٹی ہے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اور جاتے ہوئے وہی بات, موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ مت دو, اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع مت دو. اللہ حافظ.